بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نظم نمبر 7 جاوید کے نام جو کہ علامہ اقبال کی لکھی ہوئی نظم ہے، اس کے پہلے شعر کی تشریح کریں گے۔ پہلے ہم مختصر سا تعارف دیکھتے ہیں کہ یہ نظم اقبال نے آخر کیوں لکھی اور کس کے نام لکھی۔ نام سے ظاہر ہے جاوید کے نام، جاوید علامہ اقبال کے بیٹے تھے، ان کے نام جو ہے وہ اقبال نے یہ نظم لکھی، نہ صرف ان کے نام بلکہ مسلمان نوجوانوں کے نام۔ تو جاوید اقبال کے بیان کے مطابق انہوں نے 7 سال کی عمر میں اپنے ہاتھ سے ایک خط علامہ اقبال کو لکھا، جو اس وقت گول میز کانفرنس 1931 میں بر صغیر کے مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے گئے ہوئے تھے۔ علامہ نے اس خط کے جواب میں جو نظم لکھی وہ صرف جاوید کے لیے نہیں بلکہ ہر مسلم نوجوان کے لیے ایک گراں قدر پیغام کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اقبال نے سب پہلے جو ہے وہ جاوید نے 7 سال کی عمر میں اپنے والد کو ایک خط لکھا جب وہ 1931 میں بر صغیر کے مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے گول میز کانفرنس کے لیے۔ تو اس وقت ان کے بیٹے نے ان کو ایک خط لکھا، تو اس خط کے جواب میں اقبال نے جو نظم لکھی وہ ہے یہ نظم جاوید کے نام، جس کو بھی ہم پڑھیں گے، اور یہ ایک مشہور نظم ہے اقبال کی۔ اس کا پہلا شعر ہے: دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ دیار شہر، ملک۔ اقبال جو ہیں وہ اس شعر میں بیان کرتے ہیں کہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس میں انہوں نے مسلمان نوجوانوں کو ایک خاص پیغام دیا ہے، تو اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ اے مسلم نوجوانوں، دنیا میں اپنا مقام پیدا کرو، اپنے لیے مواقع تلاش کرو، اپنے لیے بہت سے جو ہیں وہ نئی چیزیں تلاش کرو اور نئی صبح و شام پیدا کرو۔ یعنی جستجو کی لگن جو ہے وہ مسلمانوں میں ہونی چاہیے، مسلمان نوجوانوں میں، تبھی جو ہے وہ ان کی ترقی جو ہے وہ ممکن ہے۔ جب محنت کی جائے اور دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلا جائے، اپنے ملک و ملت سے اپنے تعلق کو قائم رکھا جائے گا۔ یعنی مسلمانوں کو اگر دنیا میں خاص مقام پیدا کرنا ہے تو ان کو نئی چیزیں سیکھنی ہوں گی، ایسی چیزیں سیکھنی ہوں گی کہ جو دنیا جو ہے وہ نئے مواقع سیکھ رہی ہے، نئی چیزوں کو سیکھ رہی ہے۔ مسلمان نوجوانوں کو بھی نئی چیزوں کو سیکھنا پڑے گا اور دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا پڑے گا، تب ہی جو ہے وہ ان کی ترقی جو ہے وہ ممکن ہے۔ اور اپنے ملک اور ملت کے ساتھ اپنے رابطے کو قائم رکھنا ہوگا، یعنی ملک اور ملت سے کٹ کے آپ کوئی بھی جو ہے وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کو آپس میں بھائی چارہ قائم کرنا ہوگا، اپنے تعلق کو اپنی ملت اور ملک کے ساتھ قائم رکھنا ہوگا، کیونکہ جب انسان اپنے ملک و ملت کے ساتھ اپنا تعلق توڑ لیتا ہے تو پھر جو ہے وہ شکست، ناکامی جو ہے وہ اس کا مقدر ہوتی ہے۔ تو اقبال اس شعر میں یہی پیغام مسلمانوں کو دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اگر دنیا میں اونچا مقام حاصل کرنا ہے تو ان کو نئی چیزیں سیکھنی ہوں گی، مل کر دنیا کی مشکلات کا مقابلہ کرنا ہوگا مسلمانوں کو، اور اپنی ملت اور اپنے ملک کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھنا ہوگا۔ شکریہ۔